ملک کے حالات انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں، کوئی خراب نہیں ہو رہے، دشمن اپنا ہر بار استعمال کر رہا ہے اور اللہ کی رحمت سے ہمارے شاہینوں نے اس کے چنے چبوا دیے۔ اس کو اگر کوئی ہوش ہے نا تو آئندہ غلطی نہیں کرے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے کہ صرف 4 کلومیٹر اس کے ہوائی جہاز اندر آئے ہیں تو شاہین انتظار میں تھے، ہم نے دونوں جہاز بھی گرا دیے، پیلٹ بھی پکڑ لی۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ تو ایسے ہندو بیچارے نے الیکشن لڑنا ہے، وہ شو کر رہا ہے اپنی پبلک کو بھاگنے کے لیے، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ حافظ ناصر ملک کا۔ پاکستان کو اللہ پاک دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے اور جتنی بلاد اسلامی ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعائیں رہی نا تو انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ یہ اسلام کے نام پر دنیا میں یہ واحد ملک ہے، باقی ملکوں کی تو ایک تاریخ ہے نا، اس کی تو کوئی تاریخ نہیں ہے، اس کا تو یہ تو مارد وجود بھی اسلام کے لیے آیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے آج تک سب کچھ کیا، اسلام کو نہیں آنے دیا۔ مسجد قباء میں جب آدمی جاتا ہے، یعنی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے یا اپنے محلے سے اپنے گھر سے، اور وہاں جا کے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرتا ہے تو اس کو اللہ ایک پورے عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو وہ صاحب بات ہے کہ میرا نفلی ہوگا، میرا فرض تھوڑا ہے، میرا فرض کا کیا تعلق ہے وہاں سے؟ لیکن یہ کتنی بڑی عنایت ہے کہ مکے والے تو عمرہ کریں لیکن مدینے والے بھی محروم نہ رہیں۔ اللہ نے ان کے لیے بھی عمرے کا اسباب پیدا کر دیے ہیں، اور ایک حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ ایک عمرہ مقبولہ کا ثواب ملے گا۔ ہم نے جو عمرے کیے پتہ نہیں قبول بھی ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں تو خبر آ گئی کہ عمرہ مقبول کا ثواب دیا جائے گا۔ تو یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے ہر جگہ کھلے ہوئے ہیں۔ اب اگر آدمی خود فائدہ نہ اٹھائے تو اس کی بدقسمتی ہے۔ اگر مدینہ منورہ سے واپس آنے پر حیض آ گیا، اس نے اگر نیت نہیں کی عورت نے حیض کی وجہ سے، تو بس وہ چلی جائے اپنے وطن، اس پر کچھ بھی نہیں۔ اور اگر اس نے نیت کر لی، لبیک پڑھ لی، تو اب وہ یہاں بیٹھی رہے جب تک پاک نہ ہو، پاک ہو کے عمرہ کر کے مکمل پھر جائے۔ یاد نہ رہے وضو کا اور بیت اللہ کا طواف کر لیا یعنی بغیر وضو کے، اب اس کا علاج یہ ہے کہ پھر ایک دفعہ طواف دہرا دو، کہ اگر اس میں وضو نہیں تھا تو گناہ ہے اور طواف تمہارے ذمہ واجب ہو گیا کیونکہ تم طواف کر چکے ہو، لہٰذا دوبارہ طواف کرو۔ جو لوگ ناف کے نیچے احرام کی چادریں باندھتے ہیں اور ناف سے تھوڑا حصہ بھی نظر آ رہا ہو، نہ ان کی نماز ہوتی ہے، نہ طواف ہوتا ہے، نہ عمرہ ہوتا ہے، وہ تو عورہ ہے، ننگا کھلا ہوا ہے۔ صفا مروہ جب دوڑنے کے لیے جائیں تو حجر اسود کو استلام کر کے چل پڑیں، جب صفا کے قریب جائیں تو پھر وہی کہیں ابدأ کما بدأ بہ اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ میرا اکثر جو ہے قطرہ منی کا گرتا، منی کے قطرے نہیں گرتے یار، بے وقوفی نہ کیا کرو۔ منی کا قطرہ تو تب گرتا ہے جب شہوت ہو، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر آدمی کا عضو جو ہے وہ مر جائے، وہ ہے منی۔ باقی جو پیشاب سے پہلے آ جائے، پیشاب کے بعد آ جائے تو مزی ہے یا ودی ہے، اس کے لیے وضو کافی ہے۔ اور اگر بلا وجہ شک ہے کہ طواف میں قطرہ گرا ہوگا تو اپنا کپڑے کو چیک کر لو، گرا ہے تو دوبارہ وضو کر کے طواف کرو۔ دوڑ کے یا تیز قدموں سے طواف کر سکتے ہیں؟ نہیں، آہستہ کرنا چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اگر تم آ رہے ہو اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور تمہیں خدشہ ہے کہ ایک رکعت چلی جائے گی تو دوڑ کے مت آؤ، علیکم السکینۃ والوقار، ادب سے چلتے آؤ۔ تو طواف بھی تو نماز کے حکم ہے، اس میں بھی وہی حکم ہے کہ ادب سے چلیں، نظر نیچے رکھیں اور زبان پہ وہی تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر ایک آدمی نے
طواف کے پہلے چکر میں کندھا نہیں نکالا، بعد میں نکال دے، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کم سے کم دم کیا ہے؟ کم سے کم دم ہوتا ہے ایک بکری، ایک بکرا ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ کوئی چھوٹا ہوگا وہ مرغی دے دے گا، وہ بکری دے دے گا، عجیب بات ہے۔ کم سے کم کیا دم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ایک بکرا یا بکری یا دمبا یا جو بھی ہے۔ ہم مرغابی کا شکار کرتے ہیں، کئی بار شکار جو ہے تکبیر سے پہلے مر جاتا ہے تو وہ مردار ہے، وہ حرام ہے، کیونکہ آج کل تو شکار بندوق سے ہوتا ہے، تو بندوق سے اگر وہ مر جائے تو وہ حلال نہیں ہوتا۔ تیر الگ چیز ہے، جو کہ تیر اندر گزر جاتا ہے، بندوق کا چھرا جو ہے وہ دھکا لگاتا ہے، اندر نہیں گزر جاتا ہے، اس لیے اگر تکبیر نہ پڑھ سکیں تو گویا وہ مر گیا، وہ حرام ہو گیا۔ کہتے ہیں جی کہ ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں، دعا کریں اللہ ملک کا حافظ و ناصر۔ حضرات ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید ضروری ہے، بالکل چار کی تو آپ کر ہی نہیں سکتے، لازم ایک کی کریں گے۔ اب دیکھیں نا، جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو امام تو ایک ہوتا ہے، یہ تو نہیں کہ ہر رکعت کے لیے ایک نیا امام کھڑا کریں۔ اللہ کے بندے تقلید ہمیشہ ایک کی ہوتی ہے، چار کی نہیں ہوتی، اور اسی کی ہوتی ہے جس کی فقہ تمہارے ملک میں ہو۔ ہمارے جو گروپ کے ساتھی ہیں غیر محرم کے ساتھ ہوٹل میں قیام کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ صفا مروہ کے طواف کے دوران تو نہیں کر سکتے، جب فارغ ہو جائیں تو اپنے بالوں کا قصر کریں، تو مثلا اتنا بال ہے تو چوتھا حصہ سارے بال کٹ جائیں، وہ ہے قصر، ٹک لگانا قصر نہیں ہوتی۔ قیدی کی رہائی کے لیے سب سے بڑا عمل ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور یہ عمل حضور پاک نے بتلایا۔ ایک صحابی آئے، بڑے پریشان تھے، انہوں نے کہا حضور میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کو کافر گرفتار کر کے لے گئے۔ آپ نے فرمایا تم حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو ہے نا بس سارے گھر والے پڑھو، جتنی ہو سکتا ہے پڑھتے رہو۔ دوسرے دن وہ رات کو سویا ہوا تھا کہ دروازہ کھٹکا، باہر نکلا تو بیٹا سامنے کھڑا تھا۔ نے کہا ابا جان صرف میں خود نہیں آیا، میں ان کے 40 اونٹ بھی بھگا کے لے آیا۔ تو یہ ایک ایسا مجرب عمل ہے کہ کوئی بھی قیدی ہو انشاءاللہ قید ختم ہو جائے گی۔ کسی ولی اللہ کی مزار پہ منت مانی جائے، بکرا ذبح کیا جائے، وہ کھانا بھی حرام ہے، کھلانا بھی حرام ہے، وہ تو غیر اللہ کی نظر ہو گئی۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ نے فرمایا ہوتا ہے جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہو حرام ہے۔ بلکہ آپ قرآن دیکھیں نا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، ایک تو مردار جانور جو مر گیا حرام ہے، اور دم جو خون نکلتا ہے جانور کے ذبح کرتے وقت دم مسفوح حرام ہے، لحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، ہر چیز حرام ہے۔ اس سے بھی بدتر کیا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہے، اس کو اللہ نے خنزیر کی بھی بات کا درجہ دیا۔ پاکستان میں محفل میلاد مناتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ یہ تو حضور پاک کی وفات کے 600 سال بعد مظفر نامی ایک بادشاہ تھا مصر میں، اس نے یہ ایک نئی بات نکالی تھی۔ ہمارے جاننے والے دوست ہیں، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اگر ایک طلاق ہے تو رجوع ہو سکتا ہے، 2 پر بھی ہو سکتا ہے، 3 پہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دربار پر مجاور بن کے بیٹھ کے روزی کمانا بالکل حرام ہے، یعنی بزرگوں کی قبر بیچ رہے ہو، بالکل اللہ کے پیغمبر اپنے قبروں میں زندہ ہیں۔ جتنے علماء جہاں بھی ہیں اللہ ان کی صحت عافیت نصیب فرمائے۔ بہرحال ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ مجھ سے ڈائریکٹ مانگو، ادعونی استجب لکم اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ کہتے ہیں کہ جی حنفی مسلک کے جو لوگ ہیں
وہ حرمین میں جب عصر کی نماز پڑھتے ہیں، ان کے نزدیک تو عصر کی نماز کا وقت نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال فتویٰ اسی پہ ہے کہ حرم کی نماز نہ چھوڑیں، وہ پڑھ لیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہیں۔ خواتین عمرے کی نیت کے بعد ہوٹل جا کے برقع اتار سکتی ہیں، یہاں پہ اگر کوئی اور غیر مرد نہ ہو تو اتار سکتی ہیں۔ ایک آدمی نے حضرت تھانوی سے آگے کہا کہ حضرت، ان کے اعلیٰ حضرت جو ہیں احمد رضا خان، وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ارے بھائی، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ہم نبی کے منکر ہیں، اولیاء کے منکر ہیں، تو گالیاں ہی دیں گے، کوئی پھول تو نہیں پہنیں گے۔ ہاں، یہ ان کی شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم سے مل کے بات کر لیں۔ جو چیزیں لائن میں لوگ لے رہے ہوتے ہیں، اگر آپ غریب ہیں تو لیں، ورنہ نہ لیں۔ اگر زندہ، ضعیف، بیمار، لاچار والدین، ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ حضور کے روضہ مبارک پر جب مواجہہ شریف میں سامنے کھڑے ہوں، پھر کہہ سکتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ یہی مسئلہ تو حضرت اعلیٰ حضرت سے بھی کسی نے پوچھا تھا، اور انہوں نے کہا حضرت یہ جو طوائفیں ہیں یہ کبھی کبھی میلاد مناتی ہیں اور کبھی کبھی محرم کے 10 دن خیراتیں کرتی ہیں، ہمیں بھی بلاتی ہیں یا ہمیں خیرات کا پکا ہوا کھانا بھیجتی ہیں، ہم کھا سکتے ہیں؟ تو فرمایا ہاں بھائی کھا سکتے ہیں۔ اور اس کے فوراً بعد یہ کہا کہ فقیر کا بارہا کا تجربہ ہے کہ یہ ایسا کرتی ہیں کہ کسی سے قرضہ لے کے خیرات کر دیتی ہیں، پھر اس کو قرضہ ادا کر دیتی ہیں۔ تو خیرات تو قرضے کے پیسے سے کی ہے نا، وہ تو حلال ہے نا۔ تو اس لیے حضرت وہ چوری کرتا ہے، تم تو چوری نہیں کرتے۔ اللہ کا مقام جو ہے وہ عرش ہے، جیسی اس کو زیبا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، امام مالک نے فرمایا کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ غیر معقول، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے۔ بس مطاف میں آدمی جو طواف کر رہے ہیں وہ نمازیوں کے آگے گزر سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے جدے جائیں تو احرام ضروری نہیں، البتہ طائف جائیں ضروری ہے، چونکہ طائف میقات ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا جو ہے سنت ہے، لیکن غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا حرام ہے، تو لہٰذا دور سے اشارہ کر دو، بوسے کی ضرورت ہی نہیں۔ کہتے جی آپ کرسی پہ بیٹھیں تو زیادہ بہتر ہے، کرسی بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، وفا نہیں کرتی۔ اللہ کی زمین تو وفا کرتی ہے۔ زندگی میں بوجھ اٹھایا ہوا ہے، مرنے کے بعد بھی قبر کی جگہ دے گی، کرسی کیا دے گی؟ آپ کو کرسی میں دفن کریں گے؟ اللہ کے بندے نیچے قرآن لے کے بیٹھے ہوتے ہیں طلباء، اس لیے میں ادباً نیچے بیٹھتا ہوں۔ ایام حج میں چونکہ درس نہیں ہوتا، تقریریں ہوتی ہیں، میں اوپر بیٹھتا ہوں۔ عدالت کی طلاق اگر عدالت اسلامی ہے تو پھر وہ طلاق ٹھیک ہے، اگر انگریزی قانون کا فیصلہ ہے تو اس کو ہم نہیں تسلیم کرتے۔ ایک آدمی نے قرآن حفظ کیا، بھول گیا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، اس سے کہیں کہ دوبارہ پڑھے اور توبہ بھی کرے۔ اگر کسی نے عمرہ تو کر لیا لیکن بال حدود حرم سے باہر جا کے کٹوائے، دم پڑ گئی، اللہ کے بندے عمرہ مکے میں ہوتا ہے، حرم میں ہوتا ہے، بال تم باہر جا کٹواتے ہو۔ طواف بھی حرم میں ہوگا، صفا بھی حرم میں ہوگی، بال بھی حرم میں کٹوائیں گے۔ اصل یہ پوچھنے سے نہیں ہوتا، جب تک آپ کا ذہن، آپ کا دماغ اس شیخ کو قبول نہ کرے اس وقت تک بیعت نہ کرے، کیونکہ جب دماغ کی موافقت نہیں ہوگی فائدہ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں جی کہ اگر مرد کا کردار اچھا نہیں ہے، اس کی بیوی کو آپ صبر کا حکم دیتے ہیں، مگر عورت نہ فرمان ہو، کہنا نہ مانتی ہو، تو مرد کو کچھ دن صبر، ہاں گزارش یہی ہے کہ اس کو صبر کی تلقین کریں اور کسی بزرگ کی اچھی تقریریں سنائیں جو عورت کے اور مرد کے حقوق کے بارے میں ہیں، یا پڑھی لکھی ہے تو اس کو وہ کتابیں لا کے دیں جو حقوق زوجین کے بارے میں ہیں،
اس کے بعد پھر اس کے والدین سے کہیں وہ بھی سمجھیں، نہ سمجھے تو آخری حل طلاق ہے۔ بہرحال حضور پاک نے زندگی میں ایک آدمی نے مونچھیں بڑھائی ہوئی تھی، داڑھی کٹائی تو آپ نے اپنا رخ مبارک پھیر دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير۔ اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وبناتنا واخواننا وازواجنا وذرياتنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات۔ اللهم يسر امورنا في كل زمان وفي كل مكان یا حنان یا منان یا حنان یا منان یسر امورنا فی کل مکان یسر امورنا فی کل زمان۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ جو بے گناہ قید میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے مراکز ہیں، دین کے افراد ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، ان کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کو یہود اور حنود کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ انت القادر علی ذلک، یا اللہ من ارادنا واراد اہلنا وبلادنا بسوء فاشغله بنفسه اللہم اجعل کیدہ فی نحرہ اللہم اجعل تدبیرہ تدبیرہ یا قوی یا عزیز۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔